ہاں جی برور سنگھ یہ خیے شے السلام علیکم شکر دې د الله الحمدلله رور تو خپل الحمدللہ رب العالمین زیاد دیر خیم الحمدللہ دے اللہ تعالیٰ دا شکر بان پشتو چې ماشاءاللہ آپ کا بڑا اچھا ہے. آپ کی مہربانی ہمارے اردو سے آپ کا پختو اچھا ہے. آپ کراچی میں رہتے ہیں, آپ کی اردو کراچی والی اردو ہے نا, بہترین اردو ہے. میرے تو خیال یہ ہے کہ پشتو میں شروع کرتے, کیا خیال ہے؟ پر لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی نا. میرا بھی پشتو ختم ہو جائے گا جلدی, 5 منٹ میں میرا پشتو چارج ختم ہو جائے گا پشتو میں میرا. بسم اللہ کریں. کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ علامہ صاحب؟ وہی بیچ میں رہ گئی تھی حضرت. جی جی بسم اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیہم واثابهم فتحا قریبا ومغانم کثیرة یأخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما. ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی ایمان پر بات چل رہی تھی. میں نے اس سے پہلے آیت غار سورہ توبہ کا آیت نمبر 40 اور اس کے علاوہ سورۃ نور کا آیت نمبر 55 تلاوت کیا تھا. سورہ توبہ کا آیت نمبر 40 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان پر, ان کے صحابیت پر نص تھا. استدلال کا طریقہ میرا یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ آیت ان کے صحابیت کے متعلق نص ہے, اور جب صحابیت نص قرآن سے ثابت ہو گیا, نص قطعی سے, تو اس کے ضمن میں ایمان خود بخود ثابت ہو گیا. لہذا جیسا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے اللہ یاری صاحب, بالکل اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ کا ایمان بھی نص قطعی سے ثابت ہے. کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو, بعثت کے بعد ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو اور ایمان کی حالت میں وفات ہو. یہ میرا استدلال تھا. اس استدلال کو اللہ یاری صاحب نے رد کر دیا. اس سے پہلے میں نے عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق آیات مبارکہ تلاوت کیے تھے, کچھ چند کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایمان اور ان کے فضائل کے متعلق ہے. تو اللہ یاری صاحب نے اس کے برعکس منافقین کی آیت اٹھا کر صحابہ پر چسپاں کر دیا. اس کا جواب میں نے کر دیا کہ بھئی یہ صحابہ کرام کے متعلق نہیں, یہ منافقین کے متعلق ہے. اور وہ جو آیتیں جن میں مدح ہو, جن میں بشارات ہو, جن میں ایمان اور اعمال صالحہ کا تذکرہ, وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق. اس کے علاوہ جو ذم کی آیتیں ہیں یا جس کے اندر تخویف ہے دنیا یا آخرت کے عذاب کا, تو وہ منافقین یا کفار کے متعلق ہے. پھر اللہ یاری صاحب نے یہ جو میرا تعریف ہے اس کو رد کر دیا کہ یہ تعریف عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں, یہ بعد کے لوگوں کا ہے, صحابی کا یہ تعریف. اور یہ فرمایا کہ صحابی کے لیے ایمان شرط نہیں ہے, نفس صحبت سے صحابیت ثابت ہوتا ہے. اور اس پر 3 دلائل پیش کی. ایک دلیل ما بصاحبہم من جنہ, دوسرا دلیل حضرت یوسف علیہ السلام کا یا صاحبی السجن, اور تیسرا دلیل اذ یقول لصاحبہ وہو یحاورہ. ان تینوں کی تینوں ادلہ کو میں نے رد کر دیا تھا.
کہ ما بصاحبہم من جن سے استدلال ٹھیک نہیں، کیونکہ وہاں پر صاحب کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا صحابی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا آیت یا صاحب السجن سے بھی آپ کا استدلال باطل ہے، کیونکہ وہاں پر یوسف علیہ السلام نے ان کافروں کو اپنا صاحب اور اپنا صحابی نہیں کہا ہے، اس لیے لفظ سجن کا قید بیچ میں زائد کر دیا کہ جیل کے ساتھ ہے۔ اور تیسرا استدلال میں نے رد کیا تھا کہ وہاں پر دونوں عام شخص سے، ایک مسلمان اور ایک کافر ہے، ان میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے کہ وہاں سے صحابیت ثابت ہو جائے۔ پھر اللہ یاری صاحب نے وہ حدیث مبارک پیش کی کہ اس حدیث کے اندر حدیث جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن حوض پر میں آپ کا انتظار کروں گا اور میرے سامنے کچھ لوگ آ جائیں گے، میں ان کے لیے پانی لینے کے لیے جھک جاؤں گا، ان کو اختلجو دونی، ان کو مجھ سے ہٹا دیے جائیں گے، تو میں کہوں گا کہ یا رب اصحابی اصحابی، یہ تو میرا صحابہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعتیں کی ہیں۔ تو یہاں پر مبتدعین پر اور اسی طریقے سے دوسرا وہ صحابی والا مرتدین پر صحابی کا اطلاق کیا ہے، تو اس کا بھی میں نے جواب کیا کہ یہ بعد والے لوگوں کے متعلق ہے، اور اگر یہ موجودہ یعنی صحابہ ہی کے متعلق ہو تو تب بھی ظاہری ایمان کی وجہ سے وہ منافقین جو ظاہری ایمان کی وجہ سے صحابہ میں لوگ شمار کرتے تھے، اس ظاہر کا رعایت کرتے ہوئے اطلاق کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ نفاق کہتے ہیں اسرار الکفر و اظہار الایمان، کفر چھپانا، ایمان ظاہر کرنا۔ اب لوگوں کے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ اس کا ایمان ہے یا نہیں ہے، بظاہر وہ اقرار کر رہا ہے تو لوگ اس کو صحابی شمار کرتے ہیں۔ آپ نے وہ دوسرا جو روایت پیش کی جس سے ایک صحابی نے کچھ نامناسب بات کہی اور دوسرے نے کہا دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق هذا المنافق، مجھے چھوڑ دو کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو، چھوڑ دو، اس لیے کہ لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابہ، کہ لوگ یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کر رہے ہیں، اس وجہ سے آپ اسے چھوڑ دو۔ تو اس روایت میں بھی اللہ یاری صاحب آپ نے یہ استدلال کیا تھا کہ یہاں پر منافق پر صحابی کا اطلاق ہوا ہے۔ میں نے آپ کو یہ جواب دیا تھا کہ یہ ظاہر کے اعتبار سے کہ لوگ کہیں اس کو صحابی شمار کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ یہاں پر لوگوں کی بات نہیں ہے، تو لوگوں کو یہاں پر تصریح ہے، یہاں پر لوگوں کا لا يتحدث الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ ایسا نہ کہیں، کیونکہ لوگوں کے نظروں میں وہ صحابی تھا۔ آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ صحبت اور صحابیت کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، سوال یہ پوچھتا ہوں اللہ یاری صاحب کہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ جو کافر ہے، آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ صحابہ ہے، صحابہ میں شمار اور داخل ہے یا نہیں، یہ جواب دیجیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ صحبت تو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایمان نہیں ہے، اور آپ کے نزدیک ایمان صحابی ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، تو پھر تو چاہیے کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب جو بڑے بڑے کافر ہیں یہ صحابی ہو جائے آپ کے اس منشا کے موافق۔ اور اگر آپ کہتے کہ یہ صحابہ ہے تو آپ مجھے کسی کتاب کے اندر دکھا دیجئے گا۔ دوسری بات، یہ آپ کا کتاب ہو علامہ مرعشی تستری رحمہ اللہ کا مجالس المؤمنین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 285 میرے سامنے ہے۔ یہ فرماتے المقدمۃ الاولی فی تعریف الصحابی، اعلم بان الصحابی بناء على اظہر الاقوال من لاقى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام وان تخللت اسلامه ردۃ۔ پھر آگے یہ تاریخ میں قیودات ان کی وضاحت کی ہے
اور فرماتے والاحتراز بقول مؤمنا به یخرج من لاقاه وهو مشرک وان اسلم بعد وفاته. یہ جو قید ہے یہ تعریف کے اندر مؤمنا به یخرج من لاقاه وهو مشرک، اس سے وہ شخص صحابیت کی تعریف سے خارج ہوا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور صحبت ثابت ہے لیکن وہ مشرک ہے. وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ، اگرچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس نے اسلام لایا ہو. لہذا یہ علامہ تستوری رحمہ اللہ مجالس المؤمنین جلد 1 صفحہ نمبر 285 میں یہ بات فرماتے ہیں. اسی طریقے سے یہ کتاب میرے کو مل گیا ہے، اس کا ایک جلد الشافی، یہ اصولی کافی کا ترجمہ ہے، لیکن میں آپ کو استدلال اصولی کافی سے پیش کروں گا جو معتبر کتاب ہے. یہ اس کا جلد نمبر 5 ہے. آپ نے ٹائمنگ حضرت لگایا ہے یا نہیں؟ لگا دیا 11 منٹ سے زیادہ ہو گئے آپ کے بھائی. ہو گیا تو آپ اپنا بات کریں انشاءاللہ، پھر اگلے ٹرن میں وہ کروں. تھینک یو سر. ٹھیک ہے، میرے کو نظر نہیں آتا. 11:30 منٹ آپ نے بات کیا تو 11:30 منٹ میرے باری ہے. تو محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب نے کوشش کیا ہے کہ ابوبکر صاحب کا ایمان ثابت کریں قرآن مجید میں، اور ان کو یہ بہت بڑی دقت آ رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معلوم ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ مدح کے الفاظ کیا ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی کے مدح کرنا چاہتا ہے تو اس کو مدح کرتا ہے کہ فلان شخص عالم ہے، فلان شخص متقی ہے، فلان شخص شجاع ہے، دلیر ہے. اس میں دلالات ہیں، الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان کو آیہ غار میں کچھ بھی نہیں ملا بھائی. آیہ غار میں ان کو یہ خود انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ آیہ غار مذمت کے لیے نازل ہے. جب صحابہ نے تبوک کے جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی، کہہ رہے وہ کیا کر رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم نے نہیں جانا ہی نہیں ہے، ادھر موسم بہت گرم ہے اور ہم وہاں پر کیا کرنے جائیں. تو اس وقت رسول اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے کچھ آیات مذمت کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا الا فی الآخرۃ الا قلیل. سورہ توبہ میں ملاحظہ فرمائی یہ آیات بڑے غور طلب ہیں. یہ لوگ ان آیات کو پیش کرتے ہیں کہ یہ مدح میں نازل ہوئی ہیں. یہ مذمت آیہ غار مذمت میں نازل ہوئی ہے، تعریف میں نازل نہیں ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غربت میں کہ صحابہ ان کے ساتھ نہیں دیتے، یہ صحابی وفادار نہیں ہے، اس بات کے بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. اور یہ بہت واضح ہے، جو شخص تدبر کرے، تأمل کرے آیات میں وہ سمجھ لیتا. یہ آیہ غار جو ہے یہ ہجرت کے وقت نازل نہیں ہوئی، انہوں نے خود بھی اعتراف کیا تھا. ملاحظہ کریں، یہ سورہ توبہ ہے، آیہ غار سے پہلے یہ آیات سب ان کا سیاق ایک ہی ہے. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ تم جہاد کے لیے نکلو، اثاقلتم الی الارض، تم باری ہو جاتے، اپنی جگہ سے ہلتے بھی نہیں ہیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں جہاد، یہ کہتے ہیں نہیں، جانا ہی نہیں ہے بھائی. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا چاہتے ہو، دنیا پسند لوگ ہو؟ کیسے کیا ذلت ہے پیغمبر فرمانے کے نکل جاؤ جہاد کے لیے، تم نکلتے نہیں ہیں. دنیا آخرت میں آپ کی کوئی ثواب نہیں ہے، دنیا کا آخرت میں کچھ بھی نہیں. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غیرکم. صحابہ سن لو، جہاد کے لیے نہ نکلو تو تم پہ عذاب نازل ہوگی، اللہ کی لعنت نازل ہوگی، اللہ کی لعنت نازل ہوگی. یہ آیات لعنت کے لیے نازل ہیں بھائی. اور دوسرا قوم لائیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں گے، آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ولا تضروه شيئا، تم پیغمبر پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، تم نہ نکلو تو تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اب آیے غار، یہ کی سیاق ہے کہ انفروا فی سبیل اللہ ثاقل الا تنصروه فقد نصرہ اللہ. آج بھی تم مدد نہیں کرتے، اس وقت بھی تم نے مدد نہیں کیا تھا. جب وہ اکیلے تھے اپنے شہر سے وہ نکلے تھے. اس تنصرو ہو لا تنصرو، تم نبی کی تم نے نصرت نہیں کرتے. آج اللہ نے شہادت دی کہ ان لوگوں نے نصرت نہیں کی، اکثر ان کے منافق ہیں. فقد نصرہ اللہ، اللہ نے نصرت کیا تھا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب ہجرت.
تو یاد رکھیں اگر یہ آیا ابو بکر کی مدح کے لیے ہوتے ہیں، اس میں مدح کے الفاظ ہوتے ہیں. یہ صاحب ان کو کچھ نہیں ملا نا، نہ ایمان ابش کی بشارت ہے، نہ جنت کی بشارت، کچھ بھی نہیں اس آیا میں، بلکہ اس کی مذمت ہے کہ وہ حزین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کیوں بچی ہے. اس پہ سکینہ بھی نازل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، وہ تو اس کی طرف آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی اس میں ابو بکر کی مدد نہیں کہ مذمت کی ہے، ان کو صرف صحابی ملا. صحابی ہم صحبت کو بولتے ہیں، صحابی ایمان پہ دلالت نہیں کرتا. آپ جو اصطلاحات بعد میں علماء نے قائم کیے ہیں اس کو قرآن پہ آپ مستولی کرتے ہیں. یہ آپ کو خود پتہ ہے، مجھے توضیح دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کی نہایت مکابرہ اور سفسطہ ہے. اچھا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کفار نے ان کو ہجرت پہ مجبور کیا تھا. ابو بکر تو مجبور ہی نہیں تھا، اخرجہما نہیں ہے، اخرجہ، جو کفار کی طرف سے جس کی تحدید ہے، جس کو خوف ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر کا تو کفار سے کبھی دشمنی تھی نہیں. وہ تو میں نے دکھایا بار بار، وہ بخاری کی حدیث ابو دغنہ کے پناہ میں تھا، اس نے اپنی ہجرت باطل کی تھی. وہ ہجرت کے لیے نکل کے وہ واپس آ گیا تھا. وہ تو عائشہ کی حدیث ہے بخاری میں. اور یہ پوری امت کا اجماع ہے کہ التعرب بعد الہجرہ من الکبائر، کہ ایک دفعہ آدم ہجرت کر کے واپس مکہ پہنچ جائے، یہ کبائر میں سے، موبقات میں سے، یہ بہت بڑی فسق ہے. اچھا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دو آدمی تھے، دو میں سے دوسرا پیغمبر ہے غار میں. دو یہ یعنی اتنے تنہا ہیں، ایک آدمی ساتھ ہے، وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے. اگر دوسرا ناصر ہوتا نا تو یہ اللہ کی آیت غلط ہوتا ہے یہاں پر، کیونکہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ عدم نصرت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی، کہ صحابہ اس کے ساتھ نہیں دے رہے. تو عرض یہی ہے کہ دو آدمی میں سے دوسرا پیغمبر ہے، ٹھیک ہے نا، نمبر 2 پیغمبر ہے غار میں، اور وہ ساتھ والا آدمی وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ اس کی کوئی نہ اس کی شجاعت ہے، نہ کسی جنگ میں اس کی بات، نہ اس نے کبھی نصرت کی پیغمبر کی. اسی لیے یہ بنتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ اپنے ہم صحبت سے کہتا ہے. اب یہ ان کے پاس دیکھیں اس آیہ میں یہ تو نہیں ہے کہ وہ بڑا مومن ہے، ساتھ والا آدمی بڑا متقی ہے. تعریف کے الفاظ ہمیں پتہ ہے بھائی. اب کسی کی تعریف کرے نا، کہتے ہیں کہ یہ شجاع ہے، یہ مومن ہے، یہ جنتی ہے. یہ تو ہے نہیں، صرف اس کو لفظ صحبت ملا. اور لفظ صحبت سے یہ کہتے ہیں، لفظ صحبت کا مطلب یہ ہے، تعریف علماء نے یہ کیا. امام خانی نے مثلا وہ اس کتاب میں تعریف کی، یہ علماء کے اصطلاحات ہیں. علامہ صاحب یہ اصطلاحات میری طرف دیکھیں نا، اصطلاحات بعد میں قائم ہوئی. میں نے بار بار کہہ دیا، اصطلاح جب بعد میں قائم ہوتی ہے، یہ ماقبل کی طرف اس کو آپ اس زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے، اس زمانے پہ وہ لغوی معنوں میں استعمال کرتے تھے. لغوی معنوں میں صحبت وہ کہتے ہیں جو ایک شخص کے مصاحب ساتھ رہا ہو. لیکن عرف میں اگر اس کی صحبت طویل نہیں ہے تو اس کو صحابی نہیں کہتے. یعنی ایک عرصہ آپ کسی کے ساتھ رہیں، چاہے اس کا مذہب ہے یا نہیں ہے، چاہے اس کے سے دوستی ہے یا نہیں، اگر اس کے ساتھ رہیں، صحبت رہی، آپ اس کے صاحب ہیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے جو کفار مکہ تھے وہ ان کو مسلمانوں کو صحابی نہیں کہتے، کیونکہ وہ ساتھ زیادہ نہیں رہتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو لفظ صحابی جو ہے یہاں پر اپنے لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسے کہ میں نے بار بار کیا، یا صاحب السجن وغیرہ وغیرہ، یہ ایمان پہ دلال. دیکھیں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لفظ صحابی کا مطلب کیا ہے. صحبت کا صحبت کا مطلب ہے ساتھ ہونا. یہ اس کا مطلب نہیں مومن مسلمان، اس کا مطلب نہیں محبت تقوی. یہ جو آپ اصطلاح پیش کر رہے ہیں، بات کی اصطلاح کی بات پیش کر رہے ہیں. اچھا، میں نے جو دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے وہ بڑے بڑے واضح تھے. دیکھیں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم روز جزا، کب؟ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے صحابہ پیش کیے جائیں گے. دیکھیں صحابہ پیش کیے جائیں گے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی آتی ہے نہیں آتی؟ آتی ہے بھائی. وہ افصح من نطق بالضاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں معلوم کہ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ بخوبی معلوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ روز جزا نہیں معلوم کہ یہ لوگ جو لائے جا رہے ہیں یہ جہنمی ہیں. پتہ ہے وہ جہنمی، خود ہی کہہ رہے ہیں انہم لا یزال مرتدین علی اعقابہم. یہ آپ کے جانے کے فوراً بعد یہ مرتد ہو گئے، یہ مرتدین ہیں. اور ان کا وجہ ارتداد بھی احداث فی الدین ہے، بدعتیں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب پیغمبر روز جزا ملاحظہ فرمائی، بخاری شابدار احیاء تراث، بہت سارے احادیث، ایک تو نہیں بہت سارے احادیث ہیں. حدیث نمبر 4625،
جب وہ لائے جائیں گے ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا تو میں کہوں گا یا رب اصحابی، اللہ کی جانب سے ندا آئے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، روز جزا، روز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ جو جہنم کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں جن کے متعلق اللہ کہے گا ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین، یہ مرتد منذ على اعقابهم منذ فارقتهم، یہ مرتد ہے جب سے آپ دنیا سے گئے۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کے متعلق جو رسول فرما رہے ہیں کہ یہ مرتد ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ جہنم کی طرف، ان کو کہہ رہے ہیں میرے اصحاب۔ تب پتا چلا کہ صحابی کا لفظ کس پہ اطلاق ہوتا ہے؟ جو ساتھ رہا ہو، چاہے وہ مومن مخلص رہا ہو، چاہے وہ منافق کافر رہا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد وہ کافر ہو چکا ہو۔ میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، یہ بخاری ہے، حدیث نمبر 6576۔ یہاں پر قیامت کے دن میں آپ سے پہلے ہاؤس پہ پہنچ جاؤں گا، آپ میں سے کچھ لوگ لائے جائیں گے، ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، کہوں گا یا رب اصحابی، میں کہوں گا اے رب میرے اصحاب، کہ اللہ کہے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ صحابہ کا لفظ کا اطلاق یہ قیامت کے دن لوگوں کی وجہ سے پیغمبر نہیں کہیں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، نہیں، واقعی یہ صحابی تھے اور اللہ سے کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کے سے خطاب ہے۔ اور علامہ صاحب میری طرف دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ گفتگو ہے کہ اللہ یہ تو میرے صحابی ہیں، اللہ سے جھوٹ کہہ رہا ہے پیغمبر؟ یا پیغمبر کو عربی نہیں آتی؟ کیا یہ واقعاً صحابی ہیں اور یہ ہیں بھی جہنمی اور مرتد، وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے؟ تو میرے اور وہ بھی کیا ہے کہ انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی۔ تو پتہ کیا چلا میرے محترم ناظرین، جو لفظ ان کو قرآن میں ابو بکر کے لیے کوئی لفظ نہیں ملا کہ قرآن شہادت دے کہ یہ مومن ہے، قرآن نے اس کو صحابی بولا، اور صحابی کا لفظ منافق پر، مرتد پر، وہ جو جہنم کے، اس کے لیے آیا ہے قرآن و سنت میں آیا ہے۔ تو یہ اس کا یہ بیچارہ یہ پھنس گئے ہیں۔ اور بھائی علامہ صاحب، تو اللہ نے یہ کیوں نہیں بولا کہ اس کے ساتھ والا بڑا مومن تھا؟ یہ کہہ دیتا نا، وہ لفظ استعمال کیے جو صرف صحبت پہ دلالت کرتا ہے۔ ہم بھی صحبت کے منکر نہیں ہیں، تم نہیں کہنا کہ تم قرآن کے منکر، ہم قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کو صحیح مانتے ہیں، قرآن کی تحریف نہیں کرتے۔ آپ علماء کے، آپ قرآن سے کوئی دلیل دکھائے نا، میں نے قرآن سے دلائل دکھا دیے، سنت سے دلائل دکھا دیے، آپ کے کتب سے دکھا دیے کہ صحبت صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کے ساتھ رہا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ میں نے ثابت کر دیا، آپ دکھائیں نا، آپ علماء کے اقوال نقل کر رہے ہیں، آپ حدیث دکھائیں کہ پیغمبر نے کہا ہو کہ صحابی تو صرف مومن خالص منافق صحابی ہو ہی نہیں سکتا، یا قرآن کی کوئی آیت دکھائیں۔ یہ تو آپ کے پاس ہے نہیں سوائے علماء کے اصطلاحات جو بعد میں بنے ہیں۔ تھینک یو سر، بولیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینته علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اللہ یاری صاحب، آپ وہی پرانا اشکا یعنی اعتراضات کو دوبارہ اٹھاتے ہو اور وہی بس بار بار ذکر کرتے ہو۔ صحابی کے تعریف پر آپ نے جتنے اشکالات کیے ان کا جوابات تو ہم نے دے دیا۔ آپ کے پاس ابو جہل، ابو لہب، عتبہ جو کافر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا صحبت ہے۔ جب آپ کے نزدیک صحابی ہونے کے لیے صرف صحبت کافی ہے، ایمان شرط نہیں ہے، پھر تو ان کو صحابہ کہہ دو۔ میں کہہ دیتا ہوں، اگر انہوں نے ان کی صحبت طویل رہی ہے، صحابیاں میں نے کہہ دیا صحابیاں، ختم بات۔ کوئی کیا ہوا جب آپ نے کہہ دیا، اگر طویل صحبت رہی ہے تو ہے۔ جب قرآن نے کیا وما بصاحب من جنہ، نبی ان کی صاحب ہے تو وہ بھی نبی کے صاحب ہے۔ اگر طویل صحبت اور کیا ہوتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
مکہ معظمہ میں کتنے سال رہے ہیں نبوت کے بعد؟ 13. اور نبوت سے پہلے کتنا، پھر نبوت کے بعد کتنا؟ 13 سال رہا ہے۔ اب 13 سال صحبت آپ کو کم لگ رہا ہے، اور اس کے بعد 10 سال کا صحبت زیادہ ہے۔ عجیب بات یہ ہے، وہ زیادہ اور یہ کم ہے۔ میں نے کہہ دیا صحابیہ بھائی، میں نے کہہ دیا صحابیہ، ختم بات، یہ سب صحابیہ بھائی۔ اقوال علماء حضرت آپ نہیں مانتے ہیں، مسئلہ یہ ہے۔ آپ اپنے اکابرین کا بھی، اپنے علماء کا بھی، ہمارے تو سب ہمارے سروں کے تاج ہے جو بڑے ہیں سب، وہ غلط بات نہیں کہیں گے۔ اگر جنہوں نے کہا ہے تو غلط ہم چھوڑیں گے، صحیح لیں گے۔ لیکن آپ کے اپنے کتابوں میں ہے کہ یہ کیا ہے؟ صحابی ہے، اور یہی تعریف ہے۔ یہ میرے پاس شافی ترجمہ اصول کافی کا، اس لیے جلد 5 ہے، لیکن اصل عبارت اصول کافی کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 8 ہے، 5واں جلد ہے اس کتاب کا۔ یہ فرماتے ہیں صحابی کے متعلق، یہ ہے علی بن ابراہیم فی ذکر المنافقین والضلال و ابلیس فی الدعوہ۔ انہوں نے بھی یہی ذکر کیا ہے کہ یہاں پر منافقین پر صحابہ کا اطلاق ظاہری ایمان کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں ایمان شرط نہیں ہے، یہ دیکھو علی بن ابراہیم عن ابیہ عن ابن ابی عمیر عن جمیل قال كان الطيار يقول لي ابلیس ليس من الملائکة وانما امرت الملائکة بالسجود لآدم علیہ السلام فقال ابلیس لا اسجد فما لابلیس یعصی حين لم يسجد وليس هو من الملائکة قال فدخلت انا وهو على ابي عبد الله عليه السلام قال فاحسن والله في المسألة فقال جعلت فداك أرأيت ما ندب الله عز وجل إليه المؤمنين من قوله يا أيها الذين آمنوا أدخل في ذلك المنافقون معهم قال نعم والضلال وكل من أقر بالدعوة الظاهرة۔ یہ دیکھ یہاں پر یہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں، سوال یہ تھا، کہتے میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ ابلیس حکم سجدے کا فرشتوں کو ہوا تھا، تو ابلیس سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کیوں ملعون ہوا؟ وہ تو فرشتوں میں شامل ہی نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ابو عبداللہ علیہ السلام پر داخل ہوئے، اور یہ مسئلہ ہم نے اس انداز میں انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے مؤمنین کو یا ایھا الذین آمنو اس قول کے ساتھ ان کو جو شرف بخشا ہے، آیا اس میں منافقین داخل ہیں؟ تو کہتے انہوں نے کہا کہ ہاں، والضلال وکل من اقر بالدعوۃ الظاہرہ، جو بھی ظاہری دعوت کا اقرار کرتا ہے، جو بھی ایمان کا ظاہری اقرار کرتا ہے تو اس میں شامل ہے۔ تو یہ بھی ظاہری ایمان وہ اسی کی وجہ سے صحابہ میں شامل ہے، لہذا اگر ظاہری ایمان نہیں ہے تو صحابہ میں شامل نہیں ہے۔ تو کم سے کم یہ ایمان جو ہے، ایمان یہ صحبت کے لیے شرط ہے۔ لوگوں کے نظر میں ظاہر اور باطن ایک جیسے ہے، لیکن اللہ رب العالمین جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے صحابی نصب فرمایا تو اللہ رب العالمین تو باطن اور ظاہر سب کو جانتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ یہ رسول علیہ السلام کا صحابی ہے، اس کی ایمان کی دلیل ہے۔ اب مکابرہ معاندہ حضرت آپ ہی کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں؟ یہ تو یہ لوگ بھی سن رہے ہیں اور آپ خود بھی سوچ رہے ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ جو آپ نے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم غار کی طرف جائیں گے، ہم یہ کریں گے، میں اس چکر میں تھا کہ پتہ نہیں حضرت کیا کچھ نئے نئے اشکالات پیدا کریں گے۔ لیکن اس غار کے اشکالات سے پہلے آپ نے میرے جو آیت استخلاف میں نے تلاوت کی تو اس پر بھی ایک اشکال وارد کیا تھا۔ آپ اس اشکال کا جواب اپنا سن لیجئے گا کہ جب آپ کا ٹرن ہوا تو موبائل میں چارج ختم ہوا، بعد میں میں نے سن لیا۔ وہ اشکال آپ نے منکم پر کیا تھا۔ کس چیز پر؟ منکم پر۔ میں نے کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا، استدلال اس طرح کیا تھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم،
اللہ رب العالمین نے بعض ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے. آپ نے یہاں سے یہ ثابت کرنا شروع کیا کہ منکم جب من تبعیض کے لیے ہے تو اس سے یہ ثابت ہوگی کہ صحابہ سب ایماندار نہیں تھے، یہ آپ کے خلاف ہے، بلکہ بعض ایماندار اور بعض کافر تھے. یہ استدلال تھا نا یا کچھ اور تھا؟ بالکل حضرت یہ آپ فرما رہے تھے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میرے خیال میں یا تو آپ بالکل عناد کر رہے ہیں یا آپ میں مدرسے میں آپ نے پڑھا نہیں ہے، آپ صرف مطالعے پہ چل رہے ہو. آپ مجھے یہ بتائیے گا ایمان کے صلہ میں من آ سکتا ہے؟ ایمان کے صلہ میں یا با آتا ہے. کل آمن باللہ آمنت باللہ، یا ایمان کے صلہ میں لام آتا ہے فآمن لہ لوط. من یہ ایمان کے صلہ میں نہیں آ سکتے. جتنے بھی تفسیریں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، یہاں پر من ظرف مستقر فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق ہے، اور عبارت اصل میں یوں ہے وعد اللہ الذین آمنوا کائنین منکم. یہ حال واقع ہو رہا ہے واو ضمیر سے یا الذین سے. اب معنی غلط نہیں بن رہا ہے، اب معنی یہ بن رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں سے وعدہ کرتا ہے، وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے اس حال میں کہ وہ تم میں سے بعض ہے، اس حال میں کہ وہ تم میں سے بعض ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ایماندار نہیں ہے، مطلب اس سے تمام صحابہ کے ایمان بھی ثابت ہو گیا. حضرت ایک یہ بھی ثابت ہو گیا کہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ مومنین ہیں، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ تم میں سے بعض کے ساتھ خلافت کا وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کی صورت میں ظاہر ہوا. یہ میں یہاں پر استخلاف کے آیت سے یہاں پر یہ استدلال نہیں کرتا ہوں کہ یہ خلافت منسوخ ہے. آپ بار بار وہی اعتراض اٹھاتے ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ جتنے صحابہ جو خلفائے راشدین ہیں، ان کا خلافت ہمارے اور آپ کے ہاں مسلم ہے. چاہے آپ ان کو غصب کہو یا آپ ان کو جو بھی کہو، یا آپ ان کو شرعی کہو یا غیر شرعی، وہ آپ کی مرضی ہے. وہ ہمارے ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا. لیکن یہ جب مسلم ہے ان کا خلافت، اور آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کا وعدہ مؤمنین میں سے بعض کے ساتھ تھا، وہ غیر معلوم تھے. لیکن جب ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ خلافت عطا ہوا، یہ ان کو مل گیا، یا یعنی وہ غیر معلوم مؤمنین جن کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا وہ ان چاروں کی صورت میں معلوم ہو گئے. یہ لہذا ان چاروں کے چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کا ایمان نص قطعی سے آیت استخلاف سے بھی ثابت ہو گیا. لہذا اس نص کا بھی مخالفت پورے قرآن کا ایک آیت اور پورے قرآن کا انکار ایک ہی برابر ہے. لہذا میرا ٹائم تک پورا ہو گیا. تھینک یو سر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں. ان کے آخری جو آئے استخلاف کے متعلق ان کی بات ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ منکم یہ جو ہے متعلق آمنو سے، یہ متعلق ہے جیسے انہوں نے کہا یہ ظرف مستقر ہے کائنین سے یا کانو سے، اس طرح کے کسی فعل سے یا کس طرح کے کسی ظرف اس سے متعلق سے یہ متعلق ہے. اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں کہ کائنین منکم، وہ آپ میں سے بعض ہیں، وہ آپ میں سے بعض ہیں، یعنی آپ سب نہیں ہیں. وہ ہماری بات کی تائید ہے. ہاں نا، ٹھیک ہے نا. اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو اجازت میری باری ہے جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح لائے ہیں اور وہ آپ میں سے بعض ہیں، وہ آپ سب نہیں ہیں. تو یہی ہوا نا کہ یہ من تبعیض کے لیے ہے، اور یہ بعض لوگ ہیں جو ایمان والے عمل صالح لائے. یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ منکم متعلق ہے آمنو سے، اس کا معنی ہی نہیں بنتا، وہ غلط ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بولا ہی نہیں کہ اس کا متعلق ہے. تو یہ جو ہے یہ کائنین منکم، یہ آپ میں سے بعض ہیں، آپ سب نہیں ہیں. تو یہ آپ کا عقیدہ بالکل ہماری تائید ہے کہ سب صحابہ جو ہے وہ مومن نہیں تھے. الحمدللہ رب العالمین، آپ نے ہماری بات کی تائید کی. پھر آپ نے جو ہے کتاب اصول کافی سے ایک حدیث پڑھی ہے. اور بھائی یہ کیوں حدیث پڑھی ہے؟ اس میں صحابی کا ذکر ہی نہیں ہے کہ منافق جو ہے صحابی نہیں ہو سکتا، یہ اس میں ہے ہی نہیں. کون سی حدیث آپ نے پڑھی ہے؟ یہ ہے بھائی الاصول من الکافی
للکلینی رحمہ اللہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 412. آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے فی ذکر المنافقین والضلال وابلیس فی الدعوہ. یا ایھا الذین کے خطاب میں جو قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا ہے، اس میں منافقین بھی شامل ہیں. اللہ نے جو ایمان بحسب ظاہر، یہ اس میں اس حدیث میں صحابی کا ذکر ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے صحابی کہ صحابی بھی صرف مخلص لوگ صحابی ہیں، منافق صحابی نہیں ہو سکتے، اس میں ذکر ہی نہیں ہے. ختم بات آپ. اچھا اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ صحابی سر، میں نے ان سے کیا کہا تھا، میں نے کہا کوئی حدیث دکھاؤ، کوئی آئے قرآن پڑھو کہ لفظ صحابی جب استعمال ہوتا ہے تو صرف اور صرف مخلص مومن جو سچے لوگ ہیں ان کے لیے، منافق کے لیے نہیں ہوتا. انہوں نے کوئی پیش نہیں کیا سوائے وہی تھا. علماء کے اصطلاحات کو دہرا رہے ہیں کہ صحابی تو صرف وہی ہے. بھائی وہ اصطلاح بعد میں بنا ہے، یہ پرانے زمانے کے اصطلاحات، پرانے زمانے میں جو استعمال ہے وہ لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے. دیکھیں عزیز، یہ کتاب لسان العرب لابن منظور جلد نمبر 1 چاپ دار صادر. صحبہ، صحبہ کا کیا مطلب ہے؟ صحبہ یعنی عاشرہ، صاحبہ یعنی عاشرہ، اس کے ساتھ اس نے معاشرت کیا، اس کے ساتھ وہ ایک ساتھ رہا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ اس کے ہمدین بھی تھا. والصاحب المعاشر، صاحب المعاشر کو بولتے ہیں. یہ لغوی معنی ہے. یہ صحاح تاج اللغہ و صحاح العربیہ اسماعیل ابن حماد الجوہری کا. ملاحظہ فرمائیے، صحب یصحبہ صحبتا بالضم و صحابتا بالفتح وجمع الصاحب صحب مثل راکب ورکب وصحبت بالضم. اچھا اس کا مطلب کیا کہتا ہے؟ بھلے اس کا مطلب والصحاب بالفتح الاصحاب وهي في الاصل مصدر وجمع الاصحاب اصاحب. یہ کبھی ذکر نہیں کرتے بھائی کہ اس کے معنوں میں یہ ہے کہ صحابی کا مطلب یہ بھی کہ وہ مومن بھی ہو، اچھا آدمی بھی ہو. اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ کتاب الکفایہ فی علم الروایہ کس کی تالیف ہے؟ خطیب بغداد. اس سے بڑا اصطلاحات کو جاننے والا اور رجال کو جاننے والا، جرح و تعدیل میں یہ بڑا یہ ایک نمونہ آدمی ہے، بہت ہی فاضل آدمی ہے یہ. اور یہ کتاب الکفایہ فی علم الروایہ یہ بھی اساسی کتب میں سے ہے، بہت ہی کلیدی کتب میں سے. یہاں پر صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر، یہ صفحہ نمبر نہیں لکھا اس نے. یہاں پر وہ صحابہ کے متعلق بات کرتا ہے. اچھا کہتے ہیں کہ ہمارے استاد نے فرمایا قال لا خلاف بین اہل اللغہ فی ان القول الصحابی مشتق من الصحبہ، کہ اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں کہ صحابی صحبت سے مشتق ہے. وانه ليس بمشتق من قدر مخصوص من قدر منها مخصوص، اور یہ دلالت بھی نہیں ہے کہ لمبا صحبت ہو یا چھوٹا صحبت ہو، یہ قدر مخصوص بھی اس میں شرط نہیں ہے. بل هو جار على كل من صحب غيره قليلا كان او كثيرا، یہ زیادہ بھی کوئی صحبت کرے کم بھی ہم صحبت ہو اس کو آپ صحابی کہہ سکتے ہیں. كما ان القول مكلم ومخاطب وضارب مشتق من المكالمه والمخاطبه والضرب. جیسے آپ کہتے ہیں مکلم، مخاطب اور ضارب، یہ مشتق کلام سے، مشتق خطاب سے، مشتق ضرب سے. اب کوئی زیادہ مارے کم مارے زیادہ بات کرے وہ سب متکلم ہے، مکلم ہے، ٹھیک ہے نا. سب خطاب کرنے والا زیادہ خطاب کرے کم خطاب کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح صحابی وجار على كل من وقعه ذلك قليلا او كثيرا وكذلك جميع الاسماء المشتقه من الافعال. وكذلك يقال صحبت فلانا حولا ودهرا وسنة وشهرا ويوما وساعة فيوقم اسم المصاحب بقليل ما يقع منها وكثير. تو صحابی کا لغتاً جو معنی ہے نا لغت میں، وہ قلیل میں صحبت کرے کثیر صحبت کرے سب اس پہ ہے، اور اس میں ایمان کے بھی شرط نہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو جہل کیا صحابی تھا؟ لغت میں جی ہاں صحابی تھا. علماء کے اصطلاح میں صحابی نہیں ہے، علماء کے اصطلاح میں وہ جو صرف مومن مخلص ہے وہ صحابی، لیکن لغت بالکل جب قرآن نے کہہ ماں بصاحب من جنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صحابی کا، وہ بھی ان کے صحابہ نا. اچھا وذلك يوجب في حكم اجراء هذا على من صاحب النبي صلی اللہ علیہ وآلہ ولو ساعة من النهار. اسی لیے جو ایک بار بھی پیغمبر کو دیکھے، ایک گھنٹے کے لیے آدھا گھنٹے کے لیے پیغمبر کے صحبت میں رہے، اس کو ہم صحابی کہتے ہیں. اسی لیے کہ صحبت میں طول شرط نہیں ہے. اچھا هذا هو الاصل في اشتقاق الاسم، یہ اصل میں. ومع ذلك فقد تقرر للأمة عرف في أنهم لا يستعملون هذه التسمية إلا في من كثر الصحبة. لیکن عرف میں یہ ہے، یہ لغت کے لحاظ سے، لیکن عرف میں یہ ہے کہ صرف طویل مدت اگر صحبت رہے، زیادہ کسی کے اٹھک بیٹھک ہو تو اس کو صحابی کہیں گے. یہ عرف میں اس طرح ہے. لغت میں قلیل صحبت کو بھی صحابی کہیں گے. اچھا پھر اس کے بعد وہ مزید بات کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے کتاب بخاری میں ہم نے جو حدیث نقل کیا تھا، عرض کیا تھا ان کی خدمت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ ایک حدیث میں نے پہلے نہیں دکھایا تھا، دیکھے یہ حدیث بڑے مزے کیا. اچھا
ابن ابی ملیکہ کیا کہتے ہیں؟ اور بھائی ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 30 صحابی سے یہ تابعی تھا نا، میری ملاقات ہوئے 30 صحابی سے۔ اب جس نے پیغمبر کو دیکھا ہے وہ تو اپنی صحابیت میں تو اس کو شک نہیں ہے نا، وہ تو ہے تو صحابی۔ کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، اللہ اللہ اللہ، وہ ڈرتے تھے کہ ہم منافق کہیں نہ ہوں۔ آپ کہتے ہیں نا علامہ صاحب کہتے ہیں منافق تو صحابی ہو ہی نہیں سکتا، جو صحابی ہے وہ کہتا ہے میری صحابیت میں شرط نہیں ہے لیکن میں ہو سکتا ہے میں منافق ہوں۔ جب صحابی خود کہتا ہے کہ صحابی منافق ہو سکتا ہے، اللہ، جب صحابی کہتا ہے کہ صحابی منافق، تو آپ کہاں سے کہتے ہو کہ صحابی منافق ہو ہی نہیں سکتا؟ آپ کوئی حدیث پیش کریں علامہ صاحب، کوئی قرآن کی آیت پیش کریں جیسے میں نے پیش کیا کہ صحابی کا اطلاق منافق پہ غلط ہے، کافر پہ، مرتد پہ، اس پہ غلط ہے۔ آپ کوئی حدیث پیش کریں کہ آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے اصطلاحات دہرانے کے۔ ما منهم احد يقول انه ایمان علی ایمان جبریل و میکائیل، اس میں سے کسی کا عقیدہ نہیں تھا کہ ان کا ایمان جو ہے صحیح ایمان ہے، وہ سب کہتے تھے ہو سکتا ہے مخالف منافق ہوں۔ پھر میں نے یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کیا 4907 کہ ایک منافق تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی وغیرہ بدتمیزی کی تھی، تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق، مجھے اجازت دو میں اس منافق کا گردن قلم کر دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتحدث الناس ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم يقتل اصحابه، لوگ کہیں گے، یہ لوگ جو تھے پاگل تھے، اور مدینہ مکے والے عربی نہیں آتی تھی ان کو، کہ صحابی تو صرف مخلص لوگ ہوتے ہیں۔ اور بھئی جو پیغمبر کو عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کا نفاق علنی تھا، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا، وہ گالی دیتا تھا علن، ابن ابی کبشہ کہتا تھا، وہ بدتمیزی کرتا تھا، اس کا نفاق چھپا ہوا تو نہیں تھا۔ وہ سورہ منافقین اسی کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، لوگوں کو تو پتہ تھا کہ یہ منافق ہے، وہی لوگ جو ان کو جو عرب ہیں، جو لغت کو جانتے ہیں، جو افصح الفصحاء ہیں، وہی لوگ کہیں گے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو واضح ہے کہ ان کے نزدیک یہ شخص اصحاب میں سے تھا، یہ گرچہ منافق تھا، اور پھر میں نے بہت سارے دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ یہ منافق۔ اچھا اب آتے ہیں، میرے پاس 1 منٹ ہے، 1 منٹ کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں آئے غار کی طرف، آئے غار میں نے عرض کیا ابو بکر کے لیے کوئی تعریف نہیں ہے سوائے لفظ صحبت کے، یہ لفظ مشترک ہے مسلمان کے لیے اور کافر کے لیے، اس میں تو کوئی تعریف ہے ہی نہیں۔ پھر ابو بکر پہ سکینہ نازل نہیں ہوا عزیزو، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، جب مومن پیغمبر کے ساتھ ہو تو اس پہ سکینہ نازل ہوتا ہے۔ ابو بکر پہ سکینہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ ہاں، پھر سورہ فتح میں فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، غار میں ایک آدمی ساتھ ہے پیغمبر کے پاس، سکینہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت ابو بکر پہ نازل نہیں ہوتا۔ بیعت رضوان میں بہت سارے ہیں، پیغمبر پہ بھی نازل ہوتا ہے، مؤمنین خالص پہ بھی نازل ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین میں بہت سارے لوگ تھے، جو لوگ بھاگے نہیں ان پہ سکینہ نازل ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ ابو بکر پہ سکینہ نازل نہیں ہو غار میں۔ تھینک یو سر۔ ہو گیا ٹائم؟ ہاں جی، پھنس گئے نا بھائی، پھنس گئے، اللہ صاحب مشکل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس بات کو حیران ہوں، آپ نے مجھے یہاں پھنسایا کہ میں نہیں مانتا ہوں، اس میں پھنس گیا ہوں۔ اب اور کوئی پھنسنے کی کوئی چیز تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا۔ میں جو بھی دلیل پیش کرتا ہوں، جہاں سے استدلال کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں، تو اس بات میں پھنسا ہوں کہ یہ آپ سے یہ بات البتہ، لیکن میں خوش ہوں الحمدللہ ایک مرتبہ آپ نے اقرار کر لیا کہ صحابی لغت والوں کے ہاں وہ ہے کہ جو صرف صحبت ہو، صرف اہل لغت کے آپ نے خود اقرار کر دیا جو آپ نے دلائل پیش کیے، اور عند الاصطلاح اور عند العلماء صحابی کے لیے ضروری ہے کوئی ایماندار ہو، یہ آپ نے خود اقرار کر دیا۔ اور ہمارے یہاں جو ہے نا لغت معتبر نہیں ہے، شرع معتبر ہے، اصطلاح علماء جس کا دوسرا نام شریعت ہے وہی کا اعتبار ہے، لہذا الحمدللہ یہ تو آپ مان لیے، لہذا ثابت ہو گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ثابت ہو گیا، صحبت ثابت ہو گیا۔ آپ کہتے ہو کہ حدیث کے اندر تذکرہ نہیں ہے صحابیت کا، کیوں نہیں ہے حضرت؟ یہاں پر یہ دیکھ لیجئے، اس سے وضاحت اور وضاحت تو نہیں ہے، لفظ صحابی نہیں ہے۔
اب کوئی ضروری ہے کہ آپ کو لفظ صحابی دکھاؤں گا؟ حدیث میں بھی لفظ صحابی آپ کے اپنے کتاب سے دکھا دیا، صحابی کی تعریف دکھا دیا، اس کا قید بھی مؤمن بھی وہ دکھا دیا، اس کا فائدہ جو علامہ صاحب نے کیا تھا رحمہ اللہ وہ بھی دکھا دیا۔ اب یہاں پر یہ دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، آپ کو پتہ ہے کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں ایماندار کون تھے؟ صحابہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جو ایماندار تھے یقینی وہ کون تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی تھے، کیونکہ ان کا تو ملاقات تھا، صحبت تو آپ مانتے ہو، صحبت سے صحابی اور کچھ ہوتا ہی نہیں۔ لہذا یا ایھا الذین آمنو، یہ جو خطاب ہے صحابہ کرام ہی کو ہے، یہ آپ لوگ کے حاضر مسلم ہے، ہمارے حاضر۔ اب یہ سوال یہ کر رہا ہے کہ آیا ان ایمان والوں ان صحابہ کے ساتھ یہ منافق داخل ہے یا نہیں؟ تو کہتے ایمان ظاہری کی وجہ سے داخل ہے، اور تو کوئی بات ہی نہیں، وہی بات ہے الحمدللہ آپ نے مان لیا۔ اب اگر اس حدیث کو بھی آپ نہیں مانتے جو اہل بیت علیہ السلام سے روایت ہے، تو پھر اس کا تو اور پھر کوئی راستہ بھی نہیں ہے، پھر تو آپ دونوں مذہب چھوڑ دو۔ اہل سنت میں آپ نے چھوڑا ہوا ہے تو تشیع پھر چھوڑ دو، پھر تو اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے حضرت، اور کوئی نہیں ہے، یہی بات ہے بس۔ باقی آپ یہ اشکالات کرتے ہو آیت غار پہ، آیت غار پہ اس سے پہلے آپ نے آیت استخلاف پہ بھی اس کلپ کے اندر آپ نے ایک اشکال کیا تھا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلافت، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پلٹا کہا ہے، اب پلٹن نقص کو کہتے پلانا ایڈنگ ہے۔ حضرت اس کا جواب تو میں نے اس لیے نہیں دیا کہ میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلافت منسوخ ہے، میں نے کب کہا ہے؟ اور میں ابتدا سے لے کر اب تک اس بات کو رد کر رہا ہوں کہ میں اس بات کا نہ قائل ہوں، نہ ہم نے کہا ہے، نہ کوئی اور اس کا قائل ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خلافت منسوخ ہے، یہ بالکل نہیں ہے، یہ آپ اپنے طرف سے بنا کے پھر رد کرتے ہو۔ جب یہ نہیں ہے تو لہٰذا اس اشکال کا کوئی اشکال آپ کا وارد ہی نہیں ہوتا ہے، آتا ہے نظر اس کے کہ پلٹا کا معنی کیا ہے، یہ تو آپ اپنے طرف سے کرتے ہو، لازمی معنی لیتے ہو، اس کا اپنا قریبی معنی چھوڑ دیتے ہو، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اتنا دور جا کے اعتراض بنانے کے لیے، آپ صحابہ کے اوپر اشکال بنانے کے لیے اتنے دور جا کے معنی لیتے ہو، اس کا معنی کیا ہے؟ نقص ہے، وہ تو اس کا لازمی معنی ہے، اس کا اپنا ذاتی حقیقی معنی کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، صحیح ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اس اشکال کے پھر آپ نے کہا کہ چلو اگر یہ نہیں ہے تو پھر ابو بکر نعوذ باللہ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون۔ میں آپ کو کہتا ہوں حضرت، اب اگر آپ واقعی مدرسے میں پڑھے ہوتے تو آپ اس قسم کے طالب علمانہ اشکالات نہ کرتے، آپ یہاں سے کفر کا فتویٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر لگا رہے ہیں، آپ ہنس دو نہیں حضرت، آپ یہ جو ہے یہ بات حقیقت ہے، یہ آپ یا تو بالکل نظر انداز کرتے ہو عناد کے اندر اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے آپ نظر، یا آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، آپ یہاں پر یحکم حکومت کے معنی میں لیتے، یحکم حکومت کے معنی میں اس وقت ہوتا ہے جب متعدی ہوتا ہے بنفسہ ہی، یہ لازم آتا ہے اور متعدی آتا ہے، لیکن جب یہ لازم ہو حرف جر کے واسطے سے متعدی کیا گیا ہو تو یہ فیصلہ کرنے کے معنی میں آتے ہیں، یہاں پر حکومت مراد نہیں ہے حضرت، یہاں پر با حرف جر کے ذریعے اس کو متعدی کیا گیا ہے، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، اس لیے یہاں پر یحکم حکومت کے معنی میں نہیں حضرت، یہ فیصلے کے معنی میں کہ جب ایک آدمی بادشاہ بن گیا، قاضی بن گیا، خلیفہ بن گیا، اب وہ فیصلہ اگر ما انزل اللہ کے خلاف کر رہا ہے تو وہ کافر ہے، یہ اور وہ بھی اس چیز کے ساتھ کہ اگر اس کا اعتقاد اس طرح ہو۔ بہرحال یہ بھی آپ کے اس اشکال کا جواب، یہ میں نے سنا ہی نہیں تو اس وقت نیٹ بھی صحیح کام نہیں کر رہا تھا، یہ بھی مسئلہ تھا بہرحال، اور وہ تو اس سے خارج بھی تھا۔ اب آپ نے آیت غار پر اشکال، ایک اشکال آپ نے لا تحزن پر بھی کیا تھا حضرت، لا تحزن والا جواب میں نے آپ کو دے دیا تھا اس ٹائم کہ حضرت یہ لا تحزن جو ہے یہ لا تخف کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ من قبیل مجاز مرسل ہے، اور آپ کو میں نے مثال دے دیا کہ دیکھو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جو سورۃ یوسف کا جو آیت ہے انی ارانی آصر خمرا، یہاں پر دیکھو خمر نہیں نہ چھوڑا جاتا ہے، عنب نہ چھوڑا جاتا ہے، لیکن ما یکون کا علاقہ دونوں میں موجود ہے، لہذا خمر بول کر عنب مراد لیا گیا ہے، ما یکون کا علاقہ کا ارادہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی لا تخف اور لا تحزن میں علاقہ ما یکون موجود ہے، ایک آدمی ہے اس کو دشمن کا خوف ہے، دشمن کا خوف ہے تو یہ ماکان کا علاقہ ہے، لیکن اب اس دشمن نے اسے نقصان پہنچا دیا، اس کے بچے کو قتل کر دیا، اس کو مال کا نقصان، تو وہ غم میں بدل گیا کہ نہیں؟ حزن میں، علاقہ ما یکون لیکن وہاں پر حصی ہے تو وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں علاقہ حصی موجود ہے، عنب وغیرہ اس میں، یہاں پر علاقہ عقلی ہے، لیکن علاقہ یہاں پر بھی اتنا واضح ہے کہ اس سے آپ کیسے انکار کرتے ہو کہ یہاں پر علاقہ نہیں ہے؟
لہٰذا یہ مجاز مرسل ہے. لا تحزن بول کر لا تخف مراد لینا بالکل عربی قواعد کے موافق ہے. اور آپ کے تفسیر کا میں نے تائید میں حوالہ دے دیا مجمع البیان کی تفسیر القرآن علامہ طبرسی رحمہ اللہ، اس نے یہی معنی کیا کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ مجاز مرسل ہے. اور اس پر قرینہ بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ان اللہ معنا، کیا فرمائے؟ لا تحزن اذ یقول، آپ کہتے ہیں کہ یہ آیت غیر یہ مد میں نہیں ہے، یہ تو ضم کے مقام میں نازل ہوا ہے. او حضرت، میں اس قسم کے اشکالات کے میں آپ کو کیا جواب دے دوں؟ یہ ضم منافقین کے لیے ہے، مخلصین مؤمنین کے لیے مدح، اور بالخصوص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے مدح ہے. اور جب دیکھو جب ان لوگ مخالفین کے ضم میں نازل ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں ابو بکر صدیق کا تذکرہ فرما رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا مدح فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین. ایک بات. دوسری بات، آپ نے کہا کہ غار میں ہونا یہاں پر اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی صحابی کوئی وہ نہیں ہے، فضیلت نہیں ہے. تو یہ تو سارے فضیلت کے. دیکھو سنو، دوسرے اسفار میں دوسرے صحابہ بھی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئے ہیں، لیکن یہ سفر انتہائی خوفناک تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس سفر کا بالخصوص تذکرہ کیا. ایک بات تو اس سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یہ انتہائی فضیلت والا صحبت ہے. دوسری بات سن لیجئے، یہاں ثانی اثنین آپ نے کہا کہ یہاں پر دو میں سے دوسرا کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پہلا والا کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ پیغمبر سے پہلے تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. حضرت اپنا یہ اشکال سن لیجئے. حضرت جی علامہ صاحب یہ دیکھ لیجئے، آپ نے جو اشکال کیا، آپ کو عربی کا قاعدہ معلوم نہیں ہے نا، اس لیے تو کہہ رہے ہو ثانی اثنین، ثالث ثلاثہ، رابع اربعہ، خامس و خمسہ. آپ کو یہ پتہ کس معنی میں آتا ہے؟ یہ واحد ہم کے معنی، احد ہم کے معنی میں آتا ہے. ثانی اثنین احدہما، ثالث ثلاثہ احدہم. یہ آپ کی تفسیر مجمع البیان کی تفسیر القرآن یہی جگہ دیکھ لیں، انہوں نے بھی یہ قاعدہ ذکر کیا ہے. آپ مطالعہ کرتے ہیں لیکن آپ کو قواعد معلوم نہیں ہے، لہذا یہاں پر پہلے دوسرے کا کوئی ذکر نہیں ہے. حضرت پہلے دوسرے نمبر کا تذکرہ نہیں ہے، احدہما ہے. دو تھے، دو میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ تھا. اس سے اور آپ کو کیا ہونا چاہیے، اور اس سے مدح کون سا ہو سکتا ہے؟ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے اذ یقول لصاحبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب سے فرمایا، اپنے صحابی سے فرمایا، اس سے اور کیا مدح ہو سکتا ہے؟ اور پھر آگے دیکھو لا تحزن ان اللہ معنا، یہ قرینہ بھی موجود ہے. آپ کے تو قرینہ نہیں ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العالمین فرماتے لا تخافا اننی معکما، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. ان اللہ معکما، معیت خاصہ مراد ہے، عام معیت بھی نہیں ہے. معیت خاصہ معیت اعانت و معیت عنایہ مراد ہے، جو مجموع البیان میں علامہ طبرسی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، وہاں بھی دیکھ لیجیے گا. اور یہ دیکھو یہ اس سے اور مدح آپ کو کس چیز کا چاہیے؟ اور یہ قرینہ بھی ہو گیا کہ لا تحزن کے بعد ان اللہ معنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے لا تخافا اننی معکما کے بعد. دیکھو قرآن ایک دوسرے کی تفسیر بھی فرما رہے ہیں. یہاں پر لا تحزن ان اللہ معنا، وہاں پر لا تخافا اننی معکما، دونوں ایک ہی معنی میں ہے. لہذا یہاں پر حزن بول کر غم ہی، خوف ہی مراد ہے. لیکن یہاں پر حزن، حضرت ایک بات اور سن لیجئے، ایک قاعدہ الحمدللہ قاعدہ اور سن لیجئے، جب ایک چیز انتہائی یقینی ہو جاتا ہے، حضرت علامہ صاحب تھوڑا سا میرے طرف توجہ دیجئے گا. جی بسم اللہ. میرا پورا ہو چکا ہے، ٹائم پورا ہو گیا، آپ دیکھتے ہی نہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. بہرحال آپ اپنا میں اگلے کلپ میں وضاحت کرتا ہوں. تھینک یو سر، تھینک یو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. اچھی بات ہے، انہوں نے مان لیا کہ آئے غار منافقین کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ منافقین کی مذمت میں، تعریف میں نازل نہیں ہوئی. اگر یہ ابو بکر کی بہت ہی شجاعت ہوتی نا کہ آپ کہہ رہے ہیں بڑا ہی خطرناک سفر تھا، تو اسی وقت نازل ہوتا. ہجرت کے وقت کیوں نازل نہیں ہوا؟ ابو بکر نے اتنا کارروائی کی نا، کوئی خدمت کی ہوگی اس نے، جو اس نے اونٹ بھیجے ہیں، اونٹ کے بھی پیسے لے لیا. ہجرت کے وقت اس نے اونٹ کے پیسے بھی لے لیے تھے نا. اور بھائی اگر اس سے بڑی تعریف تھے تو ہجرت کے وقت کیوں نازل نہیں ہوا نا؟ جب صحابہ کی بے وفائی آیا کہ بے وفائی کے نمونے اللہ پیش کر رہا ہے، اس وقت آئے غار نازل ہوا. تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مذمت کے لیے. اچھا، یہ آپ نے فرمایا ثانی اثنین، یہ تعریف ہے، اس کا مطلب ہے احدہما. او بھائی دو آدمی ہیں، یہ دو آدمی ہیں،
ٹھیک ہے نا, اس میں سے دوسرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دو میں سے ایک پیغمبر, احدہما, دو میں سے ایک پیغمبر. اور بھائی اس میں تعریف کیا ہے؟ اور بھائی تعریف, اگر دو آدمی ہیں نا, ایک مومن ہے ایک کافر ہے, ایک نبی ہے ایک دوسرا بھی نبی ہے, دو نبی بھی ساتھ ہو تو وہ دو آدمی ہیں. اگر دو آدمی ہے, ایک فرعون ہے ایک موسیٰ ہے, تو وہ دو آدمی ہیں. دو آدمی اگر ساتھ ہیں, ایک منافق ہے ایک مومن ہے, تو وہ دو آدمی ہیں. دو آدمی اگر ساتھ ہیں, دونوں مومن ہیں دونوں کافر ہیں, ایک مرتد ہے ایک مومن ہے ایک نبی ہے, وہ دو آدمی ہیں. اس میں تعریف نہیں ہے بھائی. اگر تعریف ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثانی نہیں کہتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اول کم از کم کہتے ہیں. بھائی آپ ہمیں کوئی تعریف کے الفاظ سنا دینا اس میں کہ ابو بکر کی کیا تعریف, آپ نے صرف صحابیت پہ کیا نا, آپ کے پاس ایک لفظ ملا ہے صحابی, ہم نے آپ سے بار بار کہہ دیا کوئی حدیث ہمیں دکھاؤ, کوئی حدیث ہمیں دکھاؤ کہ اس میں کہا گیا ہو کہ صحابی منافق نہیں ہو سکتا. بھائی یہ نہیں دکھا سکے, یہ صرف علماء کے اصطلاحات کے پیچھے پڑے. اور بھائی انہوں نے جو آیت, مجھے تعجب ہوا تھا کہ انہوں نے یہ کافی والی حدیث کیوں پڑھی ہے. اب اس میں مجھے سمجھ آئی, کہتے ہیں کافی کے حدیث میں, یہ کافی شریف کی جو حدیث انہوں نے پڑھی ہے صفحہ نمبر 412 میں, اس میں یہ ہے کہ زلال اور بلے کل من اقر بالدعوت الظاہرہ وکان ابلیس ممن اقرب, جو ابلیس کی طرف بھی ہو نا وہ یا ایھا الذین آمنوا میں شامل ہے. تو بھائی تو یہی تو ہمارا عقیدہ ہے نا کہ صحابی میں بھی سب شامل ہے, جو ابلیس کی طرف بھی وہ بھی شامل ہے صحابی میں. اگر یا ایھا الذین آمنوا میں, اس میں اس حدیث میں تو لفظ صحابی تو کوئی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں ابلیس جیسا بھی کوئی کافر ہو وہ بھی شامل ہے. تو ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ صحابی میں غیر مومن منافق وہ سب وہ شامل ہے یہ صحابی میں, جیسے کہ میں نے حدیث سے ثابت کیا اور قرآن سے ثابت کیا. تو یہ تو آپ کے خلاف جاتا. انہوں نے آئے استخلاف کا کوئی جواب, یا الذین وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, کہ آپ میں سے بعض ہیں, بعض آپ میں سے وہ ہیں جو ایمان عمل صالح رکھتے ہیں. اس کا جواب اس شخص نے نہیں دیا, ختم ہو گیا, وہ چپ گیا اس میں. اچھا, یہ انہوں نے کہا کہ علماء کے اصطلاح میں صحابی صرف مومن کو, میں بھی مانتا ہوں علماء کے اصطلاح میں یہی ہے, لیکن قرآن و سنت میں یہ نہیں ہے. قرآن و سنت میں صحابی لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی قرینہ کوئی دلیل ہے وہ پیش کریں, کہ بھئی اب میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حدیث سے کوئی, قرآن و سنت سے کوئی دلیل پیش کریں کہ صحابی کا اطلاق صرف مومن پہ ہوتا ہے منافق پہ نہیں ہوتا. وہ تو آپ پیش نہیں کر سکتے. اور کہتے ہیں کہ علماء کا اصطلاح شرعی ہے. علماء کا اصطلاح شرعی نہیں ہے, علماء کا اصطلاح حدیث اور قرآن کے مطابق نہیں ہے, انہوں نے اپنا اصطلاح بنا دیا. اچھا, آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت منسوخ نہیں ہے, تو اس کو عمر صاحب نے کیوں فلتا بولا؟ تو بھائی عرض یہ ہے, آپ کے علماء یہ فرماتے ہیں, آپ بعض تو کہتے ہیں اکثر تو نہیں کہتے, آپ کا خود بھی یہی ہے کہ ابو بکر کی خلافت کا ذکر اللہ, کیونکہ ابو بکر مومن ہے, اس کی خلافت کا ذکر قرآن میں موجود ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ نے وعدہ دیا ہے اس کو, تو یہ آئے استخلاف اس کے متعلق ہے. اور اب آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ کے خلیفہ نہیں نے اس کی بیعت کو غلطی قرار دیا. کس کی بیعت غلط ہے؟ او بھائی جس کی بیعت خلافت قرآن میں اللہ نے وعدہ دیا اس کو کوئی غلط کہہ رہے. بھائی آپ خود سنبھالو, بھائی خود سنبھالو تم. بھائی اگر مثلا اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو, کوئی کہہ دے غلط ہے, وہ ہے بھائی, تم بولو بھائی. پر یہ مجھ میں تعجب کرتا ہے کہ آپ نے مدرسے میں نہیں پڑھا, آپ نے مدرسے میں پڑھا نا, آپ اس کا حل نکالیں کوئی. اچھا, پھر یہ کہتے ہیں اچھا یحکمو فیصلہ سنا, بالکل آپ نے صحیح کہا. میں جب حکومت بھی کہتا ہوں, حکومت کا مطلب ہی فیصلہ سنانا ہوتا ہے. حکومت عربی زبان میں فیصلہ سنانے کو کہتے ہیں. حاکم بھی قاضی کو بولتے ہیں, یحکمو بھی قضاوت کرنے کو کہتے ہیں. انہوں نے بالکل صحیح کہا. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں, ابو بکر نے اپنے آپ کو خلیفہ بولا ہے. ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند پہ بیٹھے ہیں. ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کے بعد اپنے آپ کو امام کہا. یہ آپ کا حدیث میں موجود ہے, اجماع اس پہ کوئی شک ہی نہیں ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ, اس نے یہ فیصلہ بغیر ما انزل اللہ کیا. خوب دیکھو علامہ صاحب, اس نے فیصلہ, یہ سب فیصلے کیے, حکم دیا کہ میں خلیفہ ہوں, حکم دیا, اس نے فیصلہ کیا کہ میں خلیفہ ہوں, حکم دیا کہ میں آپ کا امام ہوں, اس نے بیعت قبول کیا. اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بغیر کہ آپ خود کہتے ہیں اس کی خلافت کی کوئی نص ہی نہیں ہے, تو کیسے ما انزل اللہ, اس کی خلافت ما انزل اللہ میں نہیں ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.
اس بدعت کو کیا ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کیا ان کے پاس اور بھگوان ہیں کہ ان کی شریعت میں خلیفہ بن گئے؟ اللہ کی اگر اللہ نے نہیں بنائے تو اپنے آپ کو کیوں خلیفہ کہتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث بولا ہے کہ بھئی خلافت بنانا آپ لوگوں کا کام ہے تو وہ ہمیں دکھا دو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنا دیا، فرما دیا علی ولی کل مؤمن من بعدی، تو ختم ہے بھئی، کسی اور کی خلافت بالکل بدعت ہے. اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ لا تحزن لا تخف کے معنی، بھائی صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے. بھائی علامہ طبرسی کا قول حجت نہیں ہے، یہ نقطہ بڑا دقیق ہے، لا تحزن والا نقطہ بڑا دقیق ہے. علماء نے اس پہ زیادہ بحث نہیں کیا، یہ اس حقیر کا تحقیق ہے. اور دیکھیں اگر کوئی کہتا ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے، یہ مجاز مرسل ہے. مجاز جہاں پہ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ آپ جو قرینہ لے کے آتے ہیں وہ قرینہ ہونے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. ان اللہ معنا، آپ کہتے ہیں یہ معیت خاصہ مراد ہے، یعنی اللہ کی خاص رحمت مراد، تو اللہ سکینہ کیوں نازل نہیں ہوئی؟ اور بھائی یہ معنی اگر ابو بکر کے لیے ہے تو قرآن کا نص صریح ہے کہ ابو بکر پہ سکینہ نازل نہیں ہوا، معیت خاصہ ابو بکر کو شامل نہیں ہے. تو یہ جو جملہ ہے ان اللہ معنا اس لیے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو دلاسا دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ تم ڈرو نہیں، بھائی ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ آپ خود کہہ رہے ہیں اس کا مطلب معیت خاصہ ہے. معیت عامہ یہ ہے کہ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تین آدمی بات کریں تو چوتھا اللہ ہے، وہ تو کافر بھی کے ساتھ بھی ہے نا، وہ معیت عامہ ہے. معیت خاصہ یہ ہے کہ خاص رحمت صرف مومنین کے لیے. خاص رحمت اگر صرف مومنین کے لیے تو آپ نے اقرار کیا نا، آپ نے اقرار کیا بھئی ابو بکر پہ سکینہ نازل ہی نہیں ہوا، ختم بات. تو اس سے مراد پھر آپ کے پاس کوئی قرینہ نہیں ہے. پھر میں آپ سے دوسرا ڈیمانڈ کرتا ہوں، آپ کے سامنے آپ کہتے ہیں مدرسے میں پڑھاتے ہیں نا، پڑھاتے بھی ہم فاضل بھی ہیں محترم بھی ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں. آپ دکھائیں نا عرب میں کہ کہیں پر شعر میں دکھائیں، حدیث میں دکھائیں کہ حزن خوف کے معنوں میں استعمال ہوا. حزن خوف کے معنوں میں استعمال ہی نہیں ہوتا، یہ غلط ہے. حزن اور چیز ہے، خوف اور چیز ہے. حزن اور چیز ہے، خوف اور چیز ہے، ٹھیک ہے نا. انی ارانی اعصر خمرا، میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اس میں قرینہ موجود ہے، واضح ہے، اور قرینہ واضح ہے. جب قرینہ واضح ہے، دلالت واضح ہے، اس کے اور معنی ہی نہیں ہو سکتا. اس کا آپ اس سے قیاس نہ کریں. ایک ایسا منفرد، ایک ایسا استعمال عربی زبان میں جس کا کوئی استعمال ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں حزن اور خوف بہت استعمال ہوا ہے. حزن خوف کے معنوں میں نہیں ہے، خوف حزن یہ دو متضاد چیزیں ہیں، دو مختلف چیزیں. حزن مافات کے لیے ہوتا ہے، گزشتہ کے لیے ہوتا ہے، خوف آئندہ کے لیے ہوتا ہے. ابو بکر کو حزن ہے، یہ حزن کی سبب بتائے نا، کس کو کیوں حزن ہے؟ اس کو اللہ نے کیوں نہیں بولا لا تخف؟ بھائی کوئی مشکل ہے، اور کوئی مشکل ہے اسے کوئی سجع خراب ہو جاتا، آئے کا سجع بھی خراب نہیں ہوتا، کچھ بھی خراب نہیں ہوتا. کہتا لا تخف، کہتا لا تخف نہیں بولا لا تحزن. تو حزن کے حقیقی معنوں میں استعمال ہوا. اس کے بعد انہوں نے کیا فرمایا بھائی؟ اچھا اس کے بعد آتے ہیں بھائی کہ ابو بکر پہ سکینہ نازل نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا میرے محترم ناظرین. ہم نے آیات دکھا دی قرآن مجید میں غزوہ حنین میں اور بیعت رضوان میں کہ جو مومن تھے ان پہ سکینہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی ہے تو اللہ کے نعمت میں، اللہ کے رحمت میں بخل نہیں ہے. اللہ کا رحمت وسیع ہے، اگر کوئی مستحق ہے تو اس کو پہنچ جاتا ہے. غار میں ابو بکر پہ سکینہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس پہ نازل نہیں ہوا، اس پہ نازل ہوا ہے، نبی پہ نازل نہیں ہوا. اللہ ابو بکر کو بچانے کے لیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی رحمت سے محروم کرتے ہیں. تو سورہ فتح میں کیا کریں گے؟ وہاں پہ کیوں نازل ہوئی ہے پیغمبر پہ؟ بسم اللہ. جی سر بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیہم واصابهم فتحا قریبا ومغانم کثیرة یأخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما. حضرت اس سے پہلے الحمدللہ جو دو آیات مبارکہ سے میں نے استدلال کیا وہ اللہ رب العالمین بھی سن رہے ہیں، اللہ نے بھی سن لیا اور آپ لوگ بھی اپنے فہم کے مطابق ہر ایک سن رہا ہے.
اب ان کے جو اس کیا نام ہے جو انہوں نے اشکالات کیا علامہ صاحب نے، اس کا میں نے جواب 1000 مرتبہ ایک ہی اشکال کا جواب میں نے دے دیا۔ اب حضرت کہتے ہیں کہ علامہ پنس گیا، تو میں پنس گیا ہوں، اس بات میں پنس گیا ہوں کہ میں آپ کو کیسے منواؤں حضرت، میں اس میں پنس ہوں، آپ نے مجھے اس میں پنسا کے رکھا ہے کہ میں نہیں مانوں گا، میں نہیں مانوں گا، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اب علماء کا اصطلاح آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں، یہ علماء کا اصطلاح ہے، تو علماء کا اصطلاح نہیں مانتے، ہم نے تو یہی دین انہیں علماء سے سیکھا ہے، انہیں علماء کے توسط سے ہم تک پہنچ گیا ہے۔ وہ صحابی کی تعریف کرتے ہیں ہمارے، اور آپ کیا اجماعی تعریف آپ نہیں مانتے، ہمارے علماء کی بھی یہی تعریف ہے، آپ کے علماء کی بھی وہ آپ نہیں مانتے، کہتے نہیں۔ میں نے آپ کی کتاب اصول کافی سے جو آپ کو روایت پیش کی، وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں، اس میں صحابی نہیں ہے، تو وہاں پر مخاطب مومنین صحابی نہیں ہے، تو کون ہے آخر، مجھے یہ بتاؤ آپ، چلو یہ بتاؤ کہ یا ایھا الذین آمنوا جو وہاں پر روایت کے اندر ہے کہ اس سے جو اللہ رب العالمین نے مومنین کو نوازا ہے، اس مومنین سے کون مراد ہے، صحابہ مراد ہے یا میں آپ مراد ہے؟ او حضرت علامہ صاحب آپ مجھے ذرا یہ بتائیے، وہاں پر جو نص ہے یا ایھا الذین آمنوا، جن سے وہ میں اور آپ مراد ہے یا وہاں صحابہ کرام مراد ہے؟ صحابہ کرام ہی مراد ہے۔ اگر ہم بالفرض کسی آیت میں مراد ہے اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی پر استقامت کی توفیق دے، تو وہ ثانیاً مراد ہے، وہاں مخاطب صحابہ ہی ہے، لہذا یا ایھا الذین آمنوا اس قول کے اندر کیا منافق داخل ہے، صحابہ میں داخل ہے، یہ مطلب ہے، اور کوئی مطلب اس کا بن ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ جب سینہ زوری کر کے اس کو کوئی اور مطلب نکالتے ہو، لیکن آپ سے بھی وہ بن نہیں پا رہا ہے، ایک بات ہو۔ دوسرا حضرت نے اعتراض کیا کہ دو آدمیوں کا ایک ساتھ ہونا یہ کوئی تعریف کی بات نہیں، حضرت وہ صحیح ہے، لیکن میرا اور آپ کا ایک ساتھ ہونا کوئی تعریف کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی کے ساتھ ہونا اگر آپ کے نزدیک کچھ نہیں ہے، میں تو اس کو ایمان سمجھتا ہوں، اس سے بڑھ کر میرے پوری زندگی کی عبادات یہ نہ ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاش اس کا 1 سیکنڈ کا صحبت مجھے ملتا، 1 سیکنڈ کا ایمان کے ساتھ 1 سیکنڈ کا صحبت، یہ دو عام آدمیوں کے ساتھ ہونا مدح نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا کیسے آپ کہتے ہیں کہ مدح نہیں ہے، ان کے صحابی ہونا کیسے مدح نہیں ہے، ان کا ساتھ ہونا کیسے مدح نہیں ہے؟ پتہ نہیں حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہو، اتنا آگے اس میں نہیں جاؤ کہ آپ آگے کسی اور طرف مزید نکل رہے ہو۔ بہرحال دوسرا حضرت نے یہ اعتراض کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا میں صحابی کا وہ تو ہو گیا۔ تیسرا حضرت کہتے کہ ابو بکر نے اپنے آپ کو خلیفہ بولا ہے، فیصلہ کیا ہے کہ میں خلیفہ ہوں، تو کیا وہ بولا ہے؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، آپ اس کو بیچ میں نہیں لاؤ۔ آپ کو میں نے یہ بولا تھا کہ استخلاف سے خلافت پر میں استدلال نہیں کر رہا ہوں، یہ الگ مسئلہ ہے، اس پر دوبارہ انشاءاللہ کوئی ٹائم رکھ دیں گے، ایسا کوئی بات نہیں ہے، صحیح ہے؟ آپ یہاں پر کہ خلافت منسوخ ہے یا نہیں ہے، یہ وہاں کا مسئلہ ہے، میرا اور آپ کا ابھی کا مسئلہ یہ ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا ایمان ثابت ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ ان کا جیسے ایمان ثابت ہے، پوری دنیا کے ایمان کو ایک ساتھ کر کے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتے، الحمدللہ یہ ہمارا اعتقاد ہے، اور یہ آپ کو نصوص قطعیہ سے میں ثابت کر رہا ہوں، 2 نصوص سے آپ کے سامنے میں ثابت کر دیا، 2 سے الحمدللہ۔ تیسرا نص سن لیجئے گا، حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ انہی 1500 آدمیوں میں شامل تھے جن سے اللہ راضی ہے، جن کو بیعت رضوان کہتے ہیں، جن کے لیے اللہ رب العالمین نے عام رضا کا اعلان کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ رب العالمین راضی ایمان والوں سے، اذ یبایعونک جب وہ بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرۃ درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ یہ کیوں یہ تعلیلیہ ہے، اللہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو ان کا دلوں کا اخلاص معلوم تھا، اللہ رب العالمین جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ایک بیعت پر راضی ہو کر رضامندی کا اعلان فرما رہے ہیں، کیوں؟ فعلم ما فی قلوبہم، اس لیے کہ ان کے دلوں میں جو اخلاص تھا وہ اللہ کو معلوم تھا، سمجھ رہے ہیں؟ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ رب العالمین نے ان پر سکینہ نازل فرمایا، فاصابہم فتحا قریبا، غزوہ خیبر کی فتح نصیب فرمائی، ومغانم کثیرۃ یأخذونہا وکان اللہ عزیز۔ یہ کیا ہے حضرت؟
اس سے یہ دیکھو ان ایماندار کے اندر، ان ایمان مومنین کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہما بالکل اول صف میں تھے، اول نمبر پہ تھے. ایسے آپ ایمان سے انکار کر رہے ہیں. آپ نے سکینہ کا بات کیا کہ آیت غار کے اندر ہی یہاں پر بھی سکینہ آ گیا، تو مجھے وہ اشکال پھر سامنے آ گیا. آپ نے اعتراض کیا تھا کہ آیت غار میں ابو بکر پر سکینہ کیوں نازل نہیں ہوئی. حضرت یہ دیکھو یہاں پر ان ضمائر کے اندر کوئی تصریح نہیں ہے. ماں قبل میں بھی جو ضمائر راجے ہیں صرف قرینہ کی بنیاد پر راجے ہیں. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، یہاں پر ہو ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہم قرینہ عقلی کے ذریعے راجی کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہے. اسی طریقے سے یہاں پر میں نے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، پھر آگے فانزل اللہ سکینتہ علیہ سے میں نے ضمیر کو کس پر بیٹھایا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ پر بیٹھایا تھا. آپ کو یہ پریشانی کیوں رہے کہ ان پر کیوں بیٹھایا؟ انہی پر بیٹھ رہا ہے. یہ دونوں صورتیں اس میں ممکن ہے. یہ ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی راجع ہو سکتا ہے، یہ ابو بکر صدیق کی طرف بھی راجع ہو سکتے ہیں. یہاں پر اتنا ساری قرینہ موجود ہے، آپ اس قرینے کو نہیں مانتے ہو تو پھر آپ کس چیز کو مانتے ہو؟ دیکھو اللہ یاری صاحب، یہاں پر دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خوف اور حزن ہے. میں پہلے اس کو وضاحت کر رہا تھا، آپ نے پھر وہ پورا ہو گیا. حزن یہ قاعدہ ہے کہ جب ایک چیز اتنا یقینی ہو جائے، اتنا کہ انسان کا یقین ہو جائے کہ یہ واقع ہو رہا ہے، تو اس کے لیے آپ مکان کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. یہ قرینہ ہے. سمجھ رہے؟ یہاں پر دیکھو غار کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ تشریف فرما تھے غار کے اندر، تو باہر سے جو دشمن آیا انہوں نے ان کو قدموں کو دیکھا، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس یہ تقریباً ہم ان کے قبضے میں آ گئے ہیں. تو اس انتہائی یقین کی وجہ سے اس کو خوف کی جگہ غم ہونے لگا. حضرتوں خوف کی جگہ غم اس وجہ سے ہونے لگا. اور جب یہاں پر یہ قرینہ پھر بعد ضمیر کے لیے قرینہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا خوف تھا کہ وہ خوف غم میں بدل گیا تھا ایک قسم کے. لہذا اس لیے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ضمیر کا یہ پہلے والے ضمیر کا مرجع ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف راجع ہو جائے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق پر سکینہ نازل فرمایا کیونکہ اسے خوف تھا، اسے غم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینہ پہلے سے موجود تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے پر اطمینان سے، پہلے سے سکون ابو بکر کو تسلی دے رہے ہیں. لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا مدد ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے حضرت؟ تو آپ کو سکینہ ہے، آپ یہ اشکال مت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینہ ابتدا سے موجود ہے. یہاں پر جو سکینہ نازل ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر نازل ہوا. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ رب العالمین نے سکینہ کو ابو بکر صدیق پر بھی نازل فرمایا. ابو بکر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینہ پہلے تو تھا، ابو بکر میں بھی ہو گیا. اور آگے ایدہ کا ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راجع ہے قرینہ کے ساتھ، کیونکہ ابو بکر پیغمبر نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے یہ پیغمبر علیہ السلام کی طرف دونوں جگہوں میں قرینہ، ایک میں قرینہ لفظی موجود ہے، ایک میں یہاں پر آپ کو کیا اشکال ہو رہا ہے. یہ دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک چیز کے اندر احتمال ہو اور وہ معنی غلط نہیں تو احتمال آپ کو تعین کرو. قرینہ یہاں پر موجود ہے، یہاں پر ابو بکر صدیق کی طرف راجع کرو. اور یہ بھی میں یہ رد نہیں کر رہا ہوں کہ ابو رسول کی طرف راجع نہیں ہو سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی راجع ہو سکتے، لیکن راجع میرے نزدیک ہے کہ ابو بکر کی طرف راجع ہو جائے. کیجیے اپنا بات، آپ ٹائم پورا ہو گیا. ٹائم پورا ہو گیا، تھینک یو سر. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس بات سے کہ ہم نے عرض کیا ان کی خدمت میں کہ بھائی اگر ابو بکر نے اتنے کوئی شاندار کارروائی کی ہے کہ ان کی تعریف کے لیے آیت نازل ہو رہی ہے تو ہجرت کے وقت کیوں نازل نہیں ہوا؟ ایک آدمی جب ایک کام اچھا کرتا ہے نا اسی وقت اللہ تعریف کر دیتا ہے. تو یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ جب صحابہ کو ڈانٹنا ہوتا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ساتھ نہیں دیتے، نصرت نہیں کرتے، اور عدم نصرت کی مثال کے طور پر آئے غار نازل ہوئی ہے.
انہوں نے اس کا جواب دیا، بالکل جواب نہیں، اس سے چلے گئے کیونکہ پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اچھا، ان کا ایک جملہ بڑا ہی مجھے پسند آیا، کہتا ابو بکر کو بہت خوف تھا، اتنا خوف تھا کہ وہ غمزدہ ہو گئے۔ ان کے نس الفاظ ہے، ہائے ہائے ہائے، آپ نے ابو بکر کو بچانے کے لیے اس کو کیا بنایا؟ تعریف کی بجائے آپ نے بیچارے کا وہ مذمت کا ایسا تبرہ کیا کہ کوئی شخص تبرہ کر ہی نہیں کر سکتا۔ چلے کوئی بات نہیں۔ اچھا، میں آپ کے باتوں کے جواب دیتا ہوں میرے عزیز۔ میں نے ان سے پھر مزید مطالبہ کیا کہ بھئی کوئی حدیث، کوئی آیت پیش کریں کہ اس سے ثابت ہو کہ صحابی کا اطلاق منافق پہ خطا ہے۔ اب بار بار 10 مرتبہ پوچھا ہے، بھئی ایک پیش نہیں کر سکتے، صرف علماء کے اصطلاحات۔ میں علماء کے اصطلاحات کو آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، میں مانتا ہوں، لیکن علماء کے اصطلاحات کے طور پر اس کو قرآن و حدیث پہ حاکم نہیں کروں گا کہ قرآن و حدیث جو اصطلاحات بعد میں ہوئے ہیں، مثلا ثوب، ابھی عربی زبان میں ثوب کس کو بولتے ہیں؟ ثوب ابھی قمیص کو بولتے ہیں۔ عربوں کے پاس جائے نا، ثوب کس کو بولتے ہیں؟ وہ جو لمبا جو قمیص ہوتا ہے نا، عربی پہنتے ہیں، وہ جو آپ کے ٹخنوں تک جاتا ہے، اس کو عرب بہت سارے ملکوں میں ثوب بولتے ہیں۔ قرآن میں، سنت میں ثوب کس کو بولتے ہیں؟ سنت میں دھوتی کو ثوب بولتے ہیں، دھوتی کو ثوب بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جب قرآن و سنت پڑھیں گے، لوگوں کے اصطلاحات کے مطابق تو بات نہیں کریں گے۔ جو جن الفاظ کے معنی بدل گئے ہیں، وہ نئے معنی آپ پرانے زمانے کے جملوں پہ آپ اس کو اس طرح اس کو ان لحاظ سے ترجمہ کرنا، سمجھنا وہ غلطی ہے۔ اچھا، یہ بار بار کہہ رہے ہیں بھائی، انہوں نے پھر تعجب ہے مجھے، انہوں نے پھر اصول کافی کی روایت کا ذکر کیا ہے۔ او بھائی، اصول کافی کی روایت آپ نے کیوں اچھی طرح سے نہیں پڑھی ہے؟ او بھائی دیکھ لو، یہ کتاب الاصول من الکافی جلد نمبر 2، آپ نے خود ہی اسی روایت کو پڑھا ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، بھلے یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہے، ادخل فی ذلک المنافقون معهم، کیا یا ایھا الذین آمنو میں منافق شامل ہیں؟ قال نعم والضلال وكل من اقر بالدعوة الظاہرة وكان ابلیس، فرمایا کہ جی ہاں، منافق اس میں شامل ہے، سب گمراہ اس میں شامل ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے وہ اس میں شامل ہے، حتیٰ کہ ابلیس بھی دعوت ظاہرہ میں شامل ہے۔ یا ایھا الذین، تو آپ کہتے ہیں کہ صحابہ یا ایھا الذین آمنو ہیں یا نہیں؟ او بھائی صحابہ، یہ حدیث آپ کا کام نہیں دیتا بھائی۔ یہ حدیث یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کے جو خطاب ہے اس میں منافق بھی شامل ہے۔ آپ کہتے ہیں صحابہ یا ایھا الذین آمنو، ٹھیک ہے، صحابہ یا الذین، تو اس میں منافق بھی شامل ہو گئے نا، وہ تو آپ کا کام نہیں آئے گا بھائی۔ آپ کیوں ایسے استدلال کر رہے ہیں جو آپ کو اپنے آپ کو ضرر پہنچا رہے ہیں؟ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ احدہما، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے غار میں، یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے، ایک لمحہ میں نصیب ہو، یہ تو بڑی فضیلت، ہم بھی کہتے ہیں بڑی فضیلت ہے، بشرط ایمان۔ اور بشرط ایمان صرف ساتھ ہونا فضیلت نہیں ہے، اگر مومن ہے تو اور ساتھ ہے تو فضیلت ہے۔ بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، عبداللہ ابن ابی بھی ساتھ تھا، وہ اتنے لوگ تھے مکے والے جنہوں نے پیغمبر کو پہ تصدیق نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ صرف یہ کہ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ 2 آدمی ہیں، بھائی یہ 2 نا ثانیہ اثنین، یہ تعریف کے الفاظ نہیں ہیں، اس سے ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ عرض یہ تھا آپ کی خدمت میں۔ اچھا، پھر میں نے ان سے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بہت یہ جان مار رہے ہیں، کہتے ہیں لا تحزن سے مراد لا تخف ہے۔ میں نے ان سے بار بار کہہ دیا کہ بھئی آپ کوئی عربی زبان میں صرف نمونہ پیش کرو نا، آپ اتنے فاضل ہیں، آپ نے مدرسے میں پڑھا، میں نے تو نہیں پڑھا۔ آپ کوئی نمونہ پیش کرو نا، شعر سے، حدیث سے، قرآن سے، سنت سے، کوئی نمونہ کہ فصحاء بلغاء نے لا تحزن لا تخف کے معنوں میں استعمال کیا ہو۔ بھئی یہ ہے ہی نہیں، بھئی اس طرح کا ہے نہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ضمیر جو ہے نا، ضمیر کہتے ہیں یہ کوئی یقینی نہیں ہے، ضمیر جو ہے الا تنصروا فقد نصر اللہ، یقول للصحابی لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اپنی سکینہ نازل فرمایا۔ یہ علیہ ہے کس پہ؟ ابو بکر پہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ دونوں پہ تو نازل نہیں کیا۔ تو یہ کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد، یہ کٹ گئے بیچارے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ لیکن ارجح یہ کہ ابو بکر ہے۔ او بھائی تم قرینہ دیکھو نا، الفاظ قرآن مجید کے کہ الفاظ میں الفاظ کیا ہیں، لفظ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، لفظ یہ ہے، دیکھیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، معاف کیجیے گا میں اور آیت کی طرف چلا گیا، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے اس پہ سکینہ نازل کیا، اپنا سکینہ نازل کیا اور اس کی مدد فرمائی
غیبی ملائکہ کے لشکروں سے. قرآن پڑھو نا حضرت. جس پہ سکینہ نازل ہوا ہے ملائکہ بھی اس کے خادم تھے, ملائکہ بھی اس کے نصرت کے لیے آئے تھے. اب بولو تم, اب بولو نا, ضمیر کس کی طرف پلٹ رہا ہے؟ جس کو سکینہ ملا ہے نا اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوئی, وہ وہی ہے جس کی اللہ نے تائید کی ہے جنود غیبی کے ساتھ, غیب کے لشکروں کے ساتھ, ملائکہ کے لشکروں کے ساتھ. وہ کون ہے؟ تم کہتے ہیں ابو بکر ہے, پیغمبر نہیں ہے. اب آئیے تم آپ دیکھیں اتنا ظلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنی سری مخالفت نص کی, واضح ہے قرآن کی آیت. اگر ابو بکر پہ نازل ہوا ہوتا نا یہ بہت آسان تھا. فانزل اذ یقول لصاحبہ لا تحزن معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہما. نہ سجا بنتا خراب ہو, کچھ بھی سجا خراب نہیں ہوتا, نہ آیت کی جو فلوئنسی خراب, کچھ بھی خراب نہیں ہوتا. اللہ نے یہ نہیں کہا, اللہ نے کہا کہ اللہ نے صرف اسی پہ سکینہ نازل کیا ہے جس کے خدمت گزار ملائکہ غیبی تھے, جس کے ناصر وہ ملائکہ غیبی تھے. وہ کون ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ چلا کہ ابو بکر سکینے سے محروم, اور جب بھی مومنین پیغمبر کے ساتھ ہیں تو ان پہ سکینہ نازل ہوا. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها. ٹھیک ہے نا. اب آتے ہیں میرے محترم ناظرین کہ انہوں نے آیے بیعت رضوان سے استدلال کیا, اور انہوں نے خود بھی کہا ہے, ان کے کلام کو اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ بیعت یہ ان کو واپس بلا دیں. آ رہے نہیں آ رہے؟ میں تو بولتا جا رہا ہوں, میری باری ہے. بیعت رضوان دیکھیں میرے محترم ناظرین, بیعت رضوان جو ہے یہ حدیبیہ کے مقام, غزوہ حدیبیہ کے شروعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا. اور یہ کب واقع ہوا ہے؟ انہوں نے خود کہا تھا کہ یہ غزوہ خیبر سے کچھ دن پہلے. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنہ 6 کو ذی القعدہ سنہ 6 کو وہ نکلے تھے حدیبیہ کے لیے, یعنی اصل مکے کے لیے کہ وہاں پہ کیا کریں, وہ جو عمرہ ہوتا ہے عمرہ کریں. لیکن وہ عمرہ نہیں ہو سکا, وہاں پہ نہیں جا سکے, تو حدیبیہ کا معاہدہ ہوا, واپس آ گئے. اور اس کے فوراً بعد غزوہ ہے جو خیبر ہوا ہے, اس کے کچھ ہفتوں کے بعد وہ ہوا ہے محرم میں. جب حدیبیہ کے لیے نکلے ذی القعدہ میں, ذی الحجہ میں واپس آئے. حدیبیہ کے غزوے سے یا عمرہ حدیبیہ سے ذی القعدہ میں نکلے, ذی الحجہ میں واپس آئے, اور پھر محرم اس کے کچھ دن بعد غزوہ خیبر پیش آیا ہے. تو عزیزو ملاحظہ فرمائیے, انہوں نے خود کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی ہے, جس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں. اچھا, بیعت الرضوان کے آیے کہ انہوں نے تلاوت فرمایا. تلاوت یہ ہے میرے محترم ناظرین, سورۃ الفتح. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ تعالی مؤمنین سے راضی ہو گئے. اذ یبایعونک تحت الشجرہ, جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے. تو مومنین, اگر کوئی غیر مومن بیعت کرے اس سے تو اللہ راضی نہیں, لازمی بات ہے. فعلم ما فی قلوبہم, تو اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے. تو منافق ہے, اس کے دل میں نفاق ہے, اللہ اسے راضی نہیں ہے. فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا, تو اللہ نے جن سے راضی ہے ان کی نشانی ہے کہ ان پہ آرامش نازل کیا ہے, سکینہ نازل فرمایا, ان کو فتح قریب دیا ہے, فتح قریب دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ شیخین کو کیا فتح قریب ملا. فاتح خیبر کون ہے؟ جس کو آرامش ہے اور جس کو سکینہ نہیں تھا خیبر میں, وہ کون ہے؟ یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری, طبع دار الفکر, کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں, صفحہ نمبر 258. اے حدیث تک ہو جی, حدیث نمبر ہے 4395. کہ جناب عمر صاحب خیبر سے بھاگ کے آ گئے. فجاءوا یجبنونہ ویجبنہم, صحابہ کرام کہہ رہے تھے کہ یہ عمر صاحب جو ہے نا یہ بھاگ گئے, ہماری بے عزتی کرا دی. عمر صاحب, ابو بکر صاحب بھی بھاگ گئے, وقت میرا ختم ہے, اور یہ حضرت واپس تشریف نہیں لائے. تو جب تک یہ آ جاتے ہیں, آپ ذرا کال کریں نا آپریٹر صاحب, کیا ہو گیا ان کو,